دشمنی احمد پہ شدت کیجئے. الحمدللہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونؤمن به ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهد الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله بالهدى ودين الحق أرسله صلى الله تبارك وتعالى عليه وعلى آله وصحبه أجمعين وبارك وسلم أبدا. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. محمد رسول الله والذين معه أشداء على الكفار رحماء بينهم صدق الله مولانا العلي العظيم وبلغنا رسوله النبي الكريم الأمين المكين ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين الآمنين والمطمئنين والموقنين والمذعنين والحمد لله رب العالمين. غوث اعظم بمنے بے سر ساما مدد قبلہ دی مدد کعبہ ماں مدد انتظار کرم تست من عینی را اے خدا جو خدا بینو خدا دا مدد اللہ کی شرطاب قدم شان ہے یہ انسان ہی انسان و انسان ہے یہ قرآن تو ایمان بتاتا ہے انہیں ایمان یہ کہتا ہے میری جان ہے یہ. دشمن احمد پہ شدت کیجیے. دیکھو اعلیٰ حضرت کا عرس ہے رضی اللہ تبارک و تعالی عنہ. اعلیٰ حضرت کے عرس منانے کا حقیقت میں فائدہ جو ہے آپ لوگوں کو اسی وقت ہوگا جب اعلیٰ حضرت عظیم البرکت فاضل بریلوی رضی اللہ تبارک و تعالی عنہ کے مسلک پر آپ لوگ قائم رہیں. اعلیٰ حضرت عظیم البرکت فاضل بریلوی رضی اللہ تبارک و تعالی عنہ کا مسلک کوئی نیا مسلک نہیں ہے. یہ وہی مسلک ہے جو قرآن سے احادیث سے ثابت ہے اور مؤید ہے اور جو رسول کریم صلی اللہ تبارک و تعالی علیہ وسلم لائے جس پر حضور صلی والسلام خود قائم رہے اور ان کے صحابہ قائم رہے. اعلیٰ حضرت عظیم البرکت فاضل بریلوی رضی اللہ تبارک و تعالی عنہ کے عرس کی مناسبت سے میں نے انہی کے شعر پڑھے. پہلے قطعے میں اعلیٰ حضرت عظیم البرکت فاضل بریلوی رضی اللہ تبارک و تعالی عنہ اہل سنت والجماعت کا نکھرا ہوا صاف ستھرا عقیدہ بتاتا ہے. کیا کہتے ہیں کہ اللہ کی سرتاب قدم شان ہے یہ
انسان نہیں انسان وہ انسان ہے یہ وہ عقیدہ ہے جو ہم سنیوں کو غیروں سے ممتاز کرتا ہے، اور یہ وہ عقیدہ ہے جو ہم سنیوں ہی کے پاس ہے، اور ہم میں سے جو نہیں ہے اس کے پاس یہ عقیدہ نہیں ہے۔ ہمارا ان کا فرق ہی یہ ہے، وہ کہتے ہیں کہ ہم جیسے ہیں، لیکن اعلی حضرت کیا کہتے ہیں کہ اللہ کی سرتاب قدم شان ہے یہ، انسان نہیں انسان وہ انسان ہے یہ۔ ہم یہ تو کہتے ہیں کہ انسان ہیں، لیکن وہابیوں کی طریقے سے ہم یہ نہیں کہتے کہ ہماری طرح سے انسان ہے، بلکہ انسان نہیں انسان وہ انسان ہے یہ۔ اور دیکھو یہ وہ عقیدہ ہے کہ خود کلمے سے بھی ثابت ہے۔ کلمہ پڑھتے ہیں وہ پڑھاتے بھی پھرتے ہیں، ان کو یہ زوم ہے اپنے طور پر کہ ہم لوگوں کو کلمہ پڑھاتے ہیں، تو کلمہ وہ بھی پڑھتے ہیں، کلمہ ہم بھی پڑھتے ہیں، وہ کلمہ پڑھاتے بھی پھرتے ہیں، لیکن کلمے پر ایمان کس کا ہے؟ زبان سے کلمہ پڑھ لینا کافی نہیں ہے، بلکہ کلمے پر ایمان ضروری ہے۔ ہم نے بھی پڑھا لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ، انہوں نے بھی پڑھا لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ جب ہم نے محمد الرسول اللہ پڑھا تو ہمیں اس کلمے نے یہ بتایا کہ اللہ تبارک و تعالی نے اپنی رسالت کے لیے جس کو چھانٹ لیا ہے، اور اللہ تبارک و تعالی نے اپنے نام کے ساتھ جس کا نام ملا دیا ہے، اس طور پر کہ جو ان کا نام لے لے وہ اللہ والا ہو جائے۔ وہ بشر تو ہے لیکن سید البشر ہے، تمام انسانوں کا وہ سردار ہے، تمام انسانوں کا وہ سید و سردار ہے، اور وہ ایسا بشر ہے کہ کوئی بشر جو ہے اس جیسا نہیں ہے، کوئی بشر اس جیسا نہیں ہے۔ اور یہ ہمارا عقیدہ تو یہ ہے، دیکھو کہ اللہ تبارک و تعالی نے نہ ان جیسا بنایا، نہ اگلوں میں کوئی ان جیسا ہوا، نہ آج کوئی ان جیسا ہے، اور نہ آگے ان جیسا کوئی ہو سکتا ہے، قیامت تک ان جیسا کوئی ہو بھی نہیں سکتا ہے۔ تو وہ انسان تو ہیں لیکن ان جیسا انسان کوئی نہیں ہے، انسان نہیں انسان وہ انسان ہے یہ۔ آج لوگ کہتے ہیں کہ صاحب تم میلاد کرتے ہو تو ہم سے میلاد کی سند مانگتے ہیں کہ قرآن میں کہاں ہے، حدیث میں کہاں ہے، سلام پڑھتے ہو، قیام کرتے ہو تو کہتے ہیں کہ یہ سلام پڑھنے کی سند قرآن میں کہاں ہے، حدیث میں کہاں ہے۔ یہ قیام کرنا سرکار ابد اور جناب احمد مجتبی محمد مصطفیٰ صلی اللہ تبارک و تعالی علیہ وسلم کے لیے جو ہے قیام کرنا جو ہے، اس کی سند جو ہے وہ قرآن میں کہاں ہے، حدیث میں کہاں ہے، تو ہم سند مانگتے ہیں۔ تو ہم تو ایک بات جانتے ہیں، دیکھو بھائی، جو سند مانگتا ہے اس بات کی کہ قرآن میں یہ دکھا دو، حدیث میں دکھا دو، تو سند ہمارے ذمے میں نہیں ہے۔ وہ کہتا ہے کہ یہ بنا ہے، وہ یہ کہتا ہے کہ یہ بدعت ہے، وہ یہ کہتا ہے کہ حرام ہے، وہ یہ کہتا ہے کہ یہ فعل ناجائز ہے، تو سند دینا اس کے ذمے ہے۔ وہ سند قرآن فرماتا ہے وَلَا تَقُولُوا لِمَا تَصِفُ أَلْسِنَتُكُمُ الْكَذِبَ هَٰذَا حَلَالٌ وَهَٰذَا حَرَامٌ۔ اس کو تم مت کہو جس کو تمہاری زبانیں جو ہے جھوٹ کے طور پر خلاف واقعہ
حلال ٹھہرا لیتے ہیں یا حرام ٹھہرا لیتے ہیں تو تم اس کو اپنی زبانوں سے زور سے حرام کہو تاکہ اللہ تبارک و تعالیٰ پر جھوٹ ہو. مطلب یہ ہوا حرام ہوا ہے جس سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے حرام، جس سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے حرام فرمایا. اللہ و رسول نے جس بات سے منع کیا وہ حرام ہے، اور جس بات سے اللہ و رسول نے منع نہیں کیا وہ حرام نہیں ہے. ایک آیت اللہ نے فرمایا یا ایھا الذین آمنوا لا تسألوا عن أشیاء إن تبد لكم تسؤکم. اے ایمان والو ان باتوں کا حکم مت پوچھو کہ اگر تمہارے لیے جو ہے تمہارے سوال کرنے کی بنا پر اس کا حکم بتا دیا جائے تو تم کو جو ہے برا لگے گا، تمہارے اوپر مشقت ہوگی. تو اللہ رحیم و کریم ہے، اللہ رحیم و کریم ہے، اس کا رسول رحیم و کریم ہے. اس نے جو ہے کچھ باتوں کو کھول کر فرما دیا کہ یہ حلال ہے، کچھ باتوں کو صاف فرما دیا کہ یہ حرام ہے، اور کچھ باتوں سے اللہ تبارک و تعالیٰ کا حکم ہے خاموش ہے، وہاں اللہ تبارک و تعالیٰ نے حکم نہیں لگایا. قرآن کے ترجمان، قرآن کے بیان کرنے والے رسول گرامی وقار فرماتے ہیں کہ جس بات کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے صراحت نہیں فرمایا وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی ہے، اس کے بارے میں سوال مت کرو. وہ اللہ کی معافی ہے، اس کے بارے میں سوال مت کرو. یعنی اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنی رحمت جو ہے جن باتوں کا حکم نہیں بیان فرمایا ہے اس کے لیے جو ہے وہ بندوں کے لیے معافی ہے. اسی لیے علماء کرام فرماتے ہیں کہ اشیاء میں اصل جو ہے اباحت ہے، یعنی اللہ کے بیان کرنے سے پہلے وہ چیز جو ہے جائز رہے گی. اللہ تبارک و تعالیٰ کا حکم آ جائے کہ یہ منع ہے تو منع ہو جائے گی بلا تشبیہ و تمثیل. تو جن باتوں کے لیے اللہ نے منع نہیں فرمایا وہ ہرگز منع نہیں. تو سند تو اس کے ذمے میں ہے کہ وہ سند دے کہ میلاد کرنا حرام ہے، شرک ہے، قیام کرنا جو ہے بدعت ہے، یہ شرک ہے. قیامت تک جو ہے وہ سند نہیں دے سکتا ہے. تو ہم سے تو سند مانگتا ہے ہمارے فعل کی، ہم سے سند مانگتا ہے ہمارے فعل کی، اور خود عقیدہ رکھتا ہے کہ رسول علیہ الصلوۃ والسلام جو ہے وہ ہم جیسے ہیں. حالانکہ کلمہ یہ ٹھہرا رہا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے جس کا کلمہ پڑھنا جو ہے وہ شرط ایمان بنایا ہے وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا رسول ہے، کہ انسانوں میں جو ہے وہ مصطفیٰ ہے، مرتضیٰ ہے، اور انسانوں میں وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا برگزیدہ بندہ ہے، منتخب ہے. اس جیسا کوئی ہے، اس جیسا نہ کوئی ہے اور نہ اس جیسا کوئی ہو سکتا ہے. تو وہ اپنے عقیدے کی اس کو سند دینا چاہیے. ہم سے سند مانگتا ہے وہ اپنے عقیدے کی سند دے کہ یہ عقیدہ جو ہے وہ کس کا تھا، یہ عقیدہ جو ہے وہ کس کا تھا، کس نے یہ عقیدہ جو ہے ٹھہرایا، کون سے مسلمان نے جو ہے یہ عقیدہ ٹھہرایا کہ رسول علیہ الصلوۃ والسلام جو ہے وہ ہم جیسا ہے، رسول علیہ الصلوۃ والسلام ہم جیسے ہیں. تو اگر آپ چھانیں گے اوپر تک چلے جائیں گے تو وہاں پر جو ہے کوئی نہیں ملے گا ایسا کہ جو حضور علیہ الصلوۃ والسلام کو اپنے جیسا جانے. یہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے صحبت میں بیٹھنے والے، ان کی خدمت میں حاضر ہونے والے، ان کے جو ہے لیل و نہار دیکھنے والے صحابہ کرام ہیں جو فرماتے ہیں لسنا کہیئتکا، لسنا کہیئتکا یا رسول اللہ علیہ الصلوۃ والسلام، ہماری یہ ہماری جو ہے یہ صورت ظاہری جو ہے وہ آپ کی صورت ظاہری کی طریقے سے نہیں ہے، ہماری ہیئت آپ کی ہیئت کی طریقے سے نہیں ہے. سبحان اللہ. تو وہ تو کہتے ہیں کہ آپ کی یہ جسمانی صورت بھی جو ہے وہ ہم سے جو ہے جدا ہے، وہ ہم سے نہایت افضل ہے. تو ان کی روحانیت کا اور ان کے باطن کا جو ہے کون اندازہ لگا سکتا ہے؟ اللہ اکبر. تو یہ وہ عقائد ہیں، یہ وہ عقائد ہیں کہ جن کے بارے میں سرکار نے ارشاد فرمایا کہ آخری زمانے میں کچھ لوگ ایسے آئیں گے جو تم کو ایسی باتیں بتائیں گے کہ جو تم نے نہیں سنی، تمہارے باپ دادا نے نہیں سنی. تو جب وہ لوگ آئیں تو ان کو اپنے آپ سے دور رکھو اور ان سے دور رہو، کہیں تم کو گمراہ نہ کر دیں، کہیں تم کو فتنے میں نہ ڈال دیں. تو یہ جو حدیث کی
تعلیم ہے، یہ جو قرآن کی تعلیم ہے، یہی اعلیٰ حضرت عظیم البرکت فاضل بریلوی رضی اللہ تبارک و تعالی عنہ کا پیغام ہے، جو انہوں نے زندگی بھر لوگوں کو دیا اور اپنی کتابوں میں آشکارا کر دیا، اور رہتی دنیا تک جو ہے وہ ان کا پیغام جو ہے وہ باقی رہے گا۔ کیوں؟ اس لیے کہ وہ پیغام ان کا نہیں ہے، ان کے خدا کا ہے، ان کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا ہے، تو وہ عقیدہ دے رہے ہیں کہ اللہ کی سرتاب قدم شان ہے یہ، انسان نہیں انسان، وہ انسان ہے یہ قرآنی عقیدہ ہے، یہ ایمانی عقیدہ ہے، یہ قرآنی عقیدہ ہے، یہ حدیث کا عقیدہ ہے۔ اور وہ شیطانی بات ہے کہ ہم جیسے ہیں رسول علیہ الصلوۃ والسلام، تو دیکھو ہم سے سند مانگتا ہے، میلاد کی سند مانگتا ہے، تو میلاد جو ہے ہم کرتے ہیں، تو بھائی تم کرو یا نہ کرو میلاد، تم حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے لیے قیام کرو یا نہ کرو، حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے لیے تم سلام پڑھو نہ پڑھو، یہ جو ہے ہمارا ایمان اور ہمارا وجدان اور ہمارا کلمہ جو ہے وہ خود طے کر رہا ہے کہ رسول علیہ الصلوۃ والسلام کی محبت کس کے دل میں ہے، رسول علیہ الصلوۃ والسلام کی محفلیں اور ان کی یادیں جو ہے کون مناتا ہے، رسول کی تعظیم کون کرتا ہے، اور رسول کی تعظیم کی کیا حیثیت ہے۔ محبت والے رسول کی تعظیم کرتے ہیں، ایمان والے رسول کی تعظیم کرتے ہیں، اور جو ایمان والے نہیں ہیں ان کو رسول کی تعظیم میں کلام ہے۔ تو ہم سے جو ہے سند مانگ رہا ہے، اس کے ایمان کا خود فیصلہ ہو گیا۔ اب ہم بتائیں کہ وہ جو کہتا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہم جیسے ہیں، یہ کس نے کہا تھا؟ یہ بھی قرآن میں موجود ہے، قرآن میں یہ بھی جو ہے موجود ہے۔ وہ سند لاتا ہے، وہ کہتا ہے کہ قرآن نے فرمایا ہے قل انما انا بشر مثلکم، اے محبوب تم فرما دو کہ میں تم جیسا ہوں، اے محبوب تم فرما دو کہ میں تم جیسا ہوں۔ تو دیکھو قرآن میں دو قسم کی آیتیں ہیں، کچھ آیتیں جو ہیں وہ محکم ہیں، کچھ آیتیں جو ہیں متشابہ ہیں۔ محکم وہ آیتیں ہیں کہ جن کا معنی جو ہے معلوم ہے، اس کی قطعی مراد جو ہے وہ معلوم ہے، اور متشابہ وہ آیتیں ہیں کہ جن کی مراد اللہ تبارک و تعالی کے سوا اور اللہ کے رسول کے سوا جو ہے وہ کسی کو نہیں معلوم ہے، اللہ اور رسول کے سوا جو ہے وہ کسی کو نہیں معلوم ہے۔ تو قرآن کے بیان فرمانے والے جن پر قرآن اترا ہے، جن پر قرآن اترا ہے، وہ قرآن کے بیان فرمانے والے جو ہے وہ خود فرماتے ہیں ایکم مثلی ابیت عند ربی یطعمنی ویسقینی، ارے تم میں کون مجھ جیسا ہے، میری رات میرے رب کے حضور جو ہے بسر ہوتی ہے، وہ مجھ کو کھلاتا ہے پلاتا ہے۔ تو انہوں نے جو ہے خود یہ فیصلہ کر فرما دیا کہ قرآن کے حکم سے جو انہوں نے یہ فرمایا تھا کہ قل انما انا بشر مثلکم، اے محبوب تم فرما دو کہ میں تم جیسا ہوں، وہ محض تواضع کے لیے تھا، وہ محض جو ہے تواضع کے لیے تھا۔ اور دیکھو ایمان کی آنکھ سے جو ہے اگر وہ پڑھتا تو اس کو جو ہے صاف جو ہے رسول کی خصوصیت نظر آ جاتی۔ وہاں پر صاف فرمایا یوحا الی انما الہکم الہ واحد، صورت ظاہری میں میں تم جیسا ہوں، یہ روپ جو ہے وہ تم جیسا ضرور ہے، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ نے میرے درمیان اور تمہارے درمیان جو ہے آسمان و زمین کا فرق رکھا ہے۔ مجھے وحی آتی ہے کہ تمہارا خدا ایک ہے، تو خدا کو تم نے مجھ سے پہچانا، اگر میں نہیں آتا خدا کو نہیں تم پہچانا۔ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ تو جو ہے آنکھ والا تیرے جلووں کا نظارہ دیکھے اور دیدہ کور کو کیا آئے نظر کیا دیکھے۔ اب دیکھو بھائی تشبیہ جو ہے دی جاتی ہے، لیکن تشبیہ ضروری نہیں ہے کہ تشبیہ جو ہے ایک طرف سے اگر صادق ہے تو دوسری طرف سے بھی صادق ہو جائے۔ ہم کہتے ہیں کہ زید جو ہے وہ شیر جیسا ہے، تو یہ نہیں کہا جا سکتا ہے کہ شیر زید جیسا ہے۔ بولو اگر کوئی کہے کہ شیر زید جیسا ہے تو پورا پاگل کہلائے گا۔ زید شیر جیسا ہے یہ تو ہر عاقل جو ہے اس تشبیہ کو مان لے گا اور کہہ دے گا کہ زید شیر جیسا ہے، یعنی بہادری میں شیر جیسا ہے۔ لیکن اگر کوئی یہ کہے کہ شیر زید جیسا ہے تو کوئی جو ہے اس کی بات کو نہیں مانے گا، کہے گا کہ پاگل ہے۔
تو قرآن نے جو ہے فرمایا، رسول نے فرمایا انما انا بشر مثلکم، میں تم جیسا ہوں. تو اب اس سے یہ لازم نہیں آیا کہ ہر بشر جو ہے رسول جیسا ہے. اب کوئی بشر جو ہے یہ کہہ دے تو پاگل ہی نہیں، وہاں تو شیر، اگر شیر کو کوئی زید جیسا کہے تو پاگل ٹھہرے گا لیکن ایمان سے خارج نہیں ہوگا. لیکن اگر کوئی یہ کہہ دے کہ ہم جو ہے رسول جیسے ہیں، رسول نے فرمایا ہے کہ میں تم جیسا ہوں، تو ہم بھی رسول جیسے ہیں، تو وہ ایمان سے ہی خارج ہو جائے. اور درود سنا اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد علیہ وصحبہ وسلم. دیکھو یہ کس نے کہا ہے؟ ہم سے سند لو کہ رسول جو ہے وہ ہم جیسے ہیں. قرآن فرما رہا ہے وقال الذین کفروا ان انتم الا بشر مثلنا. کافر بولے، انبیاء سے بولے کہ تم تو ہم جیسے بشر ہو. کافر بولے کہ تم تو ہم جیسے بشر ہو. معلوم یہ ہوا کہ یہ کافروں کی بولی ہے، اور یہ کہہ دینا کہ رسول ہم جیسے بشر ہیں وہ رسول کی رسالت ہی کا انکار ہے. تو ایک گروہ جو ہے وہ کلمہ پڑھتا ہے، لیکن کلمہ پڑھتا ہے جس زبان سے کلمہ پڑھتا ہے اسی زبان سے رسول کی رسالت کا انکار کرتا ہے. اور ایک گروہ جو ہے کلمہ پڑھتا ہے، دل سے کلمہ پڑھتا ہے. بولو جو ہے کون ہدایت پر ہے؟ ہدایت پر کون ہے؟ وہی ہے جو رسول کو بے پھیر پھاڑ کے رسول مانتا ہے. وہ کون ہے؟ جو اللہ اعلیٰ حضرت رضی اللہ تبارک و تعالی عنہ کی تعلیم کے مطابق عقیدہ رکھتا ہے کہ اللہ کی سرتاب قدم شان ہے. یہ انسان نہیں، انسان وہ انسان ہے. یہ کل میں نے بتایا کہ ان پر ایمان لانا جو ہے وہ ضروری ہے. تو کہتے ہیں کہ قرآن تو ایمان بتاتا ہے انہیں. کل میں نے بتایا، قرآن نے بتایا، قرآن تو ایمان بتاتا ہے انہیں. اور ایمان سے اگر ہم نے پوچھا تو ایمان یہ کہتا ہے میری جان ہے. تو جب حق واضح ہو گیا اور یہ معلوم ہو گیا کہ رسول کا کون ہے، یہ معلوم ہو گیا کہ رسول کا کون ہے اور رسول کا کون نہیں ہے، کس پر رسول کا ایمان ہے، کس کا رسول پر ایمان ہے اور کون رسول پر ایمان نہیں رکھتا ہے. تو اب جو ہے ایمان کا تقاضا یہ ہے کہ اپنے ایمان کی حفاظت کرو، اس نسبت کی حفاظت کرو. رسول والے ہو گئے تو رسول والے ہو گئے، تو اب رسول والے رہو اور اس نسبت کی حفاظت کرو. اور اس نسبت کی حفاظت جو ہے وہ اسی وقت ہو سکتی ہے کہ ایمان والے جو ہے جدا رہیں بے ایمانوں سے. یہی تو میرے سرکار کا ارشاد ہے ایاکم وایاہم، ان سے دور رہو اور ان کو اپنے آپ سے دور رکھو. لا یضلونکم ولا یفتنونکم، کہیں تم کو گمراہ نہ کر دیں، کہیں تم کو فتنے میں ڈال دیں. بہت سے نعت پڑھنے والے، بہت سے رسول کا کلمہ پڑھنے والے، نیاز کرنے والے، فاتحہ کرنے والے، غوث کی 11ویں کرنے والے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی 12ویں کرنے والے، میلاد کرنے والے جو ہے معلوم نہیں نادان ہیں یا دانستہ نادان بنتے ہیں. کہتے ہیں کہ نماز تو ہماری سب کے پیچھے ہو جاتی ہے، نماز تو ہماری جو ہے وہ سب کے پیچھے ہو جاتی ہے. میں نہیں کہتا ہوں، یہ رسول گرامی وقار کہ جن کی ایک ایک بات کو ماننا جو ہے وہ ایمان ہے، مسلمان ہونے کی شرط ہے، ان کا ارشاد ہے لا تناکحوہم ولا تجالسوہم ولا تناکحوہم ولا تواکروہم ولا تشاربوہم ولا تعودوہم اذا مرضوا ولا تصلوا علیہم ولا تصلوا معہم. ارے ان کے ساتھ مت بیٹھو، ان کے ساتھ کھانا پینا مت کرو، ان کے ساتھ جو ہے شادی بیاہ مت کرو. اور یہ جب مر جائیں اور جب یہ بیمار پڑے تو ان کی عیادت کو مت جاؤ، انہیں دیکھنے مت جاؤ. ولا تصلوا علیہم، اور یہ مر جائیں تو ان کی نماز جنازہ مت پڑھو. اور ولا تصلوا معہم، ان کے ساتھ نماز مت پڑھو، ان کے ساتھ ایک صف میں کھڑے ہو کر کے نماز مت پڑھو. تو رسول تو یہ بدمنا کر رہے ہیں کہ ایک صف میں ان کے ساتھ کھڑے ہو کر کے نماز پڑھنا جو ہے وہ رسول کو پسند نہیں ہے. تو ان میں سے کسی کو امام بنا لینا جو ہے وہ رسول کو پسند ہوگا. اللہ اکبر. اور رسول تو رسول ہے. خود رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو ارشاد ہوا ولا تصلی علیہم مات ابدا ولا تصلی علی احد منهم مات ابدا ولا تقم علی قبره. ان میں سے کوئی مر جائے جو تمہارے اوپر ایمان نہیں رکھتا ہے
بظاہر تمہارا کلمہ پڑھتا ہے لیکن تم میں سے تمہارے اوپر ایمان نہیں رکھتا ہے، تو تم ان کی جو ہے اس کی نماز جنازہ مت پڑھو اور اس کی قبر پر کھڑے ہو کر کے دعا مت کرو۔ تو جو رسول علیہ الصلوۃ والسلام کی تعظیم کو رسول علیہ الصلوۃ والسلام کی تعلیم کو چھوڑے گا اور رسول علیہ الصلوۃ والسلام کے طریقوں کو چھوڑے گا تو اس کو جو ہے خدا کی راہ نہیں مل سکتی ہے، وہ خدا والا نہیں ہو سکتا ہے، وہ صراط مستقیم والا نہیں ہو سکتا ہے۔ صراط مستقیم والا وہی ہوگا جو رسول علیہ الصلوۃ والسلام کی دین کی ایک ایک بات کو مانے گا۔ ہم اہل سنت والجماعت میں اور دوسروں میں فرق یہی ہے کہ ہم دین کی سب باتوں پر ایمان رکھتے ہیں اور وہ بظاہر جو ہے نام لینے کو جو ہے دین کا نام لیتے ہیں، لیکن بہت ساری دین کی باتوں کے وہ منکر ہیں۔ یہ ان میں اور ہم میں جو ہے فرق ہے۔ تو بھائی ہر جماعت جو ہے وہ چاہتی ہے کہ دوسری جماعت سے ممتاز رہے، سیاسی پارٹیاں جو ہیں وہ اپنے اپنے نشان لگاتی ہیں اور اپنا جو ہے اپنا اپنا امتیاز چاہتی ہیں، تو صبح وہ تو ان کی سیاسی پارٹیوں کے جو ہے منشور ہیں، ان کے دستور ہیں، ان کے طور طریقے ہیں، وہ جانیں، لیکن آپ کے دین نے بھی جو ہے اسی طریقے کو جو ہے جو آپ کا جانا بوجھا کا طریقہ ہے، اس دین نے جو ہے اسی طریقے کو مقرر رکھا ہے۔ دین بھی چاہتا ہے کہ دین والے بے دینوں سے ممتاز رہیں، جدا رہیں، الگ رہیں۔ آج اعلیٰ حضرت کا نام لے کر کے بہت سے لوگ جو ہے اعلیٰ حضرت کے مسلک کے خلاف جو ہے علم اٹھائے ہوئے ہیں اور انہوں نے جو ہے اعلیٰ حضرت کے اوپر جو ہے بہت اچھی تقریریں کرتے ہیں۔ ان جیسی تقریر جو ہے مجھ سے نہیں ہو سکتی، بہت سارے علماء اہل سنت سے نہیں ہو سکتی، بہت اچھی تقریریں علماء اعلیٰ حضرت کے اوپر کرتے ہیں، لیکن اعلیٰ حضرت عظیم البرکت فاضل بریلوی رضی اللہ تبارک و تعالی عنہ کا جو خاص پیغام ہے کہ دشمن احمد پہ شدت کیجئے، ملحدوں سے کیا مربت کیجئے، وہ اس کی مخالفت کرتے ہیں، کہتے ہیں کہ میاں دیوبندی بھی ٹھیک ہیں، وہابی بھی ٹھیک ہیں، رافضی بھی ٹھیک ہیں، قادیانی بھی ٹھیک ہیں، سنی بھی ٹھیک ہیں۔ تو یہ جو ہے یہ وہ روش ہے کہ جس کو کوئی منہاج القرآن کہے، اس روش کو کوئی صراط مستقیم کہے، اس روش کو کوئی ایمان کہے، یہ کفری روش ہے، یہ منہاج الشیطان ہے۔ ان لوگوں سے جو ہے ہوشیار رہنے کی ضرورت ہے، ان لوگوں سے جو ہے الگ رہنے کی ضرورت ہے۔ اگر مسلمان رہنا ہے تو تمہیں جو ہے اپنے دین کے اوپر جو ہے استقامت کی ضرورت ہے، دین کے اوپر ثابت قدم رہنے کی ضرورت ہے، اور ورنہ جو ہے ایمان کی سمجھ لو خیر نہیں ہے، یہ جو ہے ایمان کے دشمن ہیں۔ دیکھو آدمی جو ہے جان کے دشمن سے جو ہے اپنے آپ کو بچاتا ہے، اپنے مال کے دشمن سے جو ہے اپنے آپ کو بچاتا ہے، تو یہ ایمان جو ہے یہ تو بہت بڑی دولت ہے۔ یہ جان یہی یہ دنیا جو ہے کی باتیں جو ہے یہی رہ جائیں گی، مال یہی رہ جائے گا، اور یہ رشتے جو ہے ناطے جو ہے وہ یہی رہ جائیں گے۔ یہ ساری دنیا کی چیزیں جو ہے چند روزہ ہیں، لیکن یہ ایمان جو ہے اگر سلامت جائے گا، سلامت لے جاؤ گے تو یہی قبر میں کام آئے گا، یہی حشر میں کام آئے گا، یہی قیامت کی سختیوں میں کام آئے گا، اور یہی ایمان جو ہے جنت میں لے جائے گا۔ یہی ایمان جو ہے کیا ہوگا؟ جنت میں لے جائے گا۔ تو اگر ایمان کو سلامت رکھنا ہے تو اعلیٰ حضرت کے پیغام پر عمل کرو۔ ان کا پیغام ہے کہ دشمن احمد پہ شدت کیجئے، ملحدوں کی کیا مربت کیجئے۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں اور آپ کو اسی پیغام پر ثابت قدم رہنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔